السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے چینل پہ آپ کا خوش آمدید ہے۔ میں آج ایک سٹوری پڑھ رہا تھا ناظرین، ایک بڑا زبردست قصہ تھا ایک بادشاہ کا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ تاریخ انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو بہت انوکھا کام کرتے ہیں کسی نہ قسم کا، جو کچھ ایسا کام یا کچھ ایسی مثال قائم کر جاتے ہیں جو کہ دنیا میں اپنی طرز کی ایک انوکھی ہوتی ہے۔ ان کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فیصلے ہی تاریخ میں یاد رکھے جاتے ہیں، اور مثال دینے کے لیے بھی وہ فیصلے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں بہت دور کی نہیں بات کر رہا، آج سے صرف 600-700 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں۔ ناظرین، ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا شیر شاہ سوری۔ بہت آپ نے نام سنا ہوگا شیر شاہ سوری کا۔ اس کی تاریخ کا ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے ناظرین۔ دلچسپ اس لیے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ کوئی فیری ٹیل ہے کہ کیا ایسے بھی ہوتا تھا، لیکن یہ لوگ ایسا کام کر کے گئے ہیں کہ آج 700 سال بعد بھی میں ان کی سٹوری آپ کو اس طریقے سے سنا رہا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے نہیں سنی ہوئی۔ ناظرین، شیر شاہ سوری کی حکومت بنگلہ دیش سے لے کے اس وقت جو انڈیا کا ہی حصہ تھا، بنگلہ دیش سے لے کے یہ افغانستان تک، پاکستان کا یہ سارا علاقہ اس کی حکومت میں آتا تھا۔ اس میں بہت سارا علاقہ اسی کی حکومت میں تھا، اور اس کی اتنی بڑی سلطنت شیر شاہ سوری کی، اس سلطنت میں کیا واقعہ پیش ہوتا ہے کہ ناظرین سننے والا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ شیر شاہ سوری کا بیٹا ایک دن ہاتھی پہ بیٹھ کے ایک گلی سے گزر رہا تھا، آگرہ کی گلی سے، جہاں تاج محل ہے، وہاں کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ ہاتھی چونکہ اونچا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جب وہ گلی سے گزر رہا تھا تو جب وہ گھروں کے پاس سے گزر رہا تھا تو ایک گھر کی دیوار اونچی نہیں تھی، اور وہاں پر ایک ہندو عورت نہا رہی تھی، اور وہ بڑی خوبصورت عورت تھی۔ تو شیر شاہ سوری کے بیٹے نے جب اس کو دیکھا تو وہ اس کو دیکھتے ہی رہ گیا۔ ایسے میں اس کو کوئی شیطانی سوجی یا جو بھی، اس نے ہاتھی کو روک کے وہاں کھڑے ہو کے اس کو دیکھنا شروع کر دیا نہاتے ہوئے، اور اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اس کے ہاتھ میں جو پان کی بیڑی ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ اس کی طرف پھینکی، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے ہی اس لڑکی کو، جو کہ اپنے غسل خانے میں نہا رہی تھی، کیونکہ دیوار کی اونچائی زیادہ نہیں تھی اور چھت ہوگا نہیں، تبھی تو وہ دکھائی دے رہی تھی، اس نے جب دیکھا تو وہ بھاگ کر گئی اندر اور چیختی ہوئی گئی کہ اس طریقے سے یہ ہاتھی والے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اس نے مجھے، یعنی میں بہت شرم والی اور باحیا عورت ہوں اور اس نے یہ حرکت کی ہے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی اور رونا چلانا شروع کر دیا، اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ اتنی باحیا عورت تھی ناظرین کہ تاریخ میں لکھا آتا ہے کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس کو اس کے خاوند اور اس کے باقی رشتہ داروں نے بہت روکا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کا باپ، جو کہ سربراہ ہے، جو کہ بادشاہ ہے ہند کا ادھر، اس کے پاس ہم جا کے اس کی فریاد کریں گے۔ ناظرین، انہوں نے وہی پان کی بیڑی لی اس کے خاوند نے، اس لڑکی کے، اور وہ لے کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ شیر شاہ روزانہ اپنے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں، جو بھی سلطنت کے لوگ ہیں، ان کی شکایتیں سنا کرتے تھے اور ان کا ازالہ بھی کرتے تھے، وقت بھی سزائیں بھی دیا کرتے تھے۔ مثال سنیے ناظرین، اب اتنے میں اس کی باری آتی ہے تو وہ پوچھا جاتا ہے، ہاں جی بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہندو تھا، بادشاہ شیر شاہ سوری، دیکھیے اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ۔ اس نے کہا جی کہ میری عرض یہ ہے جی کہ آپ کے بیٹا کل گزر رہا تھا گلی سے، میری بیوی نہا رہی تھی غسل خانے میں، تو اس کو نہیں پتہ تھا، تو آپ کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے، وہاں پر اپنے ہاتھی کو بھی روکا ہے، اور روکنے کے بعد وہاں پر وہ کھڑا رہ کے دیکھتا رہا میری بیوی کو اس حالت میں، اور وہ باحیا عورت ہے، اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، ہم سب نے اس کو روکا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بتائیے جی کہ اس نے یہ چھیڑا بھی ہے توجہ حاصل کرنے کے لیے، یہ والی پان کی بیڑی اس نے ماری ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ نے کہا جی حاضر کیا جائے بیٹے کو۔ بیٹا حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا تو اتنے میں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو بادشاہ نے اپنی میان میں تلوار پہ ہاتھ ڈالا،
جتنے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے دربار میں بادشاہ کے، شیر شاہ سوری کے، وہ سب حیران پریشان ششدر، اور سب کے چہروں پہ ہوائیاں کہ بادشاہ کیا کرنے لگا ہے۔ پھر اس نے میان سے اپنا جو ہے وہ ہاتھ تو نکال دیا تلوار سے، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں انصاف ملے گا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بیڑی جو اس شخص کے ہاتھ میں ہے، یہ اسی ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر جائے گا میری بہو کے گھر، میرے بیٹے کے گھر میں، اور میری بہو بھی ہے، میری بہو وہیں برہنہ حالت میں اس کے سامنے لائی جائے گی۔ جیسے ہی بادشاہ کے منہ سے یہ لفظ نکلے، تمام جو وزراء تھے، تمام جو سلطنت کے امور چلانے والے لوگ تھے، سب، اب ناظرین سوچئے فیصلہ کیا ہو رہا ہے، بیٹا، بہو، ایک مسلمان بادشاہ جو کہ بڑا ایماندار، اور جس کی سلطنت، یہ جو پیچھے آپ میرے جو ویڈیو چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یہ قلعہ روہتاس کی ہے، شیر شاہ سوری کا بنا ہوا۔ اب ناظرین یہ دربار کی حالت، اس حالت میں تمام ہوائیاں سب ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے۔ درباریوں نے کہا بادشاہ سلامت عرض ہے، عرض ہے، عرض ہے، بادشاہ سلامت عرض ہے۔ بادشاہ نے کہا، شیر شاہ سوری نے، سب چپ، میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا، یہ انصاف ہو کے رہے گا، اور یہ آج ہی ہوگا، یہ لایا جائے ہاتھی کو بھی اور یہ بھیجا جائے۔ اب اپنی بہو کو برہنہ حالت میں ہندو کے سامنے لانا، کیونکہ انصاف دینا تھا، ایک انصاف کے یہ نظام قائم کرنا تھا۔ جنہوں نے انصاف دینا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ دنیا کا پہلا اصول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے۔ یہی شیر شاہ سوری نے مثال قائم کی، آج سے 700 سال پہلے کی بات ہے، بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، 1544 میں اس کی سلطنت تھی اس میں، لیکن اس نے کسی کی سنی۔ جب یہ دربار کی حالت دیکھی، اور وہ جو ہندو اس لڑکی کا جو خامن تھا اور اس کے جو رشتہ دار آئے ہوئے تھے یہ فریاد لے کے، سارے کے سارے اٹھے روتے ہوئے چلاتے ہوئے بادشاہ کے پاؤں میں پڑ گئے۔ بادشاہ کے پاؤں میں پڑ کے انہوں نے جناب کہا، بادشاہ سلامت، ہمیں انصاف مل گیا، ہمیں انصاف مل گیا، ہم اپنی فریاد واپس لیتے ہیں۔ آپ نے یہ جو مثال قائم کر دی ہے یہ رہتی دنیا تک رہے گی، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، بالکل کسی قسم کا بھی کوئی گلہ نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین دیکھیے، یہ تھا واقعہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو انصاف پسند ریئل باتیں کرنے والے تو آپ کو ہزاروں ملیں گے، باتیں تو ہر گلی محلے میں آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک آپ کو جناب ایسے ملے گا کہ کہے گا کہ میں یہ، میں وہ۔ یہ ہمارے پاکستان کی حالت دیکھ لیجئے، ملک پاکستان کی کیا حالت ہے۔ جو آتا ہے کہہ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور جب بات آتی ہے سلطنت بنانے کی، سلطنت کو قائم رکھنے کی، کوئی اپنا مقدمہ ختم کروا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کرپشن کر رہا ہے، کوئی سب کچھ کر رہا ہے، اپنی جائیدادیں بنتی جا رہی ہیں، ملک ڈوبتا جا رہا ہے، ملک برباد ہوتا جا رہا ہے، عذاب پہ عذاب عوام پہ پڑ رہے ہیں، بجلی کے بلوں سے عوام تنگ آ چکی ہے، ملک خودکشی کرنے پہ لوگ آ چکے ہیں، ملک ڈیفالٹر ہونے پہ آ گئے۔ ان کی عیاشیاں کبھی نہیں ختم ہوگی، نہ ہونی ہے، ان میں بندہ ہے ہی نہیں ہے کوئی ٹھیک۔ جو رہ جھٹ کرنے والا کام ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی دوستی یاری ہی نہیں ہوتی کرپٹ لوگوں کے ساتھ، کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک مومن کی دوستی یاری کرپٹ لوگوں کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ ناظرین میری سمجھ سے تو باہر ہے، آپ کو سمجھ آ جائے تو مجھے بتا دیجئے گا۔ میں فار ایگزامپل بڑے میں جناب دعوے کروں کہ میں یہ، میں وہ، اور یہ کر کے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میں جناب ایک کرپٹ بندے کے ساتھ مل بیٹھ کے، اور میں جناب کچھ میرا اس کے ساتھ اندر کا معاملہ چل رہا ہے، کچھ اکبرا جو کہتے ہیں نا، اقربا جو ہے وہ پروری، اور یہ جو ہوتی ہے اردو کے بڑے مشکل لفظ ہوتے ہیں، بڑے یہ بس سیکھنی پڑتی ہے، بہت آسان لفظ نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین یہ دیکھیے سب کچھ، اس لیے کسی کو پرکھنے کا کوئی اگر معاملہ آپ دیکھنا چاہتے ہوں، سب سے پہلے اس کے انصاف کا دیکھیے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، لکھنے والا کون ہے؟ یہ اس وقت کا انگریز تاریخ دان ہے مسٹر الفنسنٹن۔ مسٹر الفنسنٹن اس نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ مسلمان حکمران ایسے تھے۔ اب اس بادشاہ کی کارکردگی دیکھیے ناظرین، جس بادشاہ کا انصاف یہ تھا، اس بادشاہ کی کارکردگی یہ ہے کہ کلکتہ جو بنگلہ دیش کے پاس ہے آج، بلکہ بنگلہ دیش کے بھی اندر تک، وہاں سے لے کے کابل تک سڑک بنائی ہے، جس کو گرینڈ ٹرنک جی ٹی روڈ بھی جو کہتے ہیں، یہ شیر شاہ سوری کی بنی ہوئی ہے۔ اور ہر 350 کلومیٹر کے اوپر اس نے
سرائے قائم کیے، سرائے مسافروں کے لیے، اور جہاں سرائے قائم کیے اس سرائے میں مختلف قسم کے کمرے رکھے گئے۔ ہندو اگر آتا ہے تو اس کو یہ کمرہ دینا ہے، ہندو مسافر، مسلمان مسافر آتا ہے اس کو یہ کمرہ دینا ہے۔ وہاں پر پہرے دار بٹھائے گئے کہ مسلمان آئے تو اس کے سامان کی حفاظت آپ نے یہ کرنی ہے، ہندو کے مسلمان کی جو اس کی حفاظت یہ کرنی ہے۔ وہاں پانی ہر سرائے کے ساتھ ایک پانی کا نظام، کنواں جس کو باوری کہتے ہیں۔ ناظرین آپ کو کبھی میں لے کے جاؤں گا، یہ قلعہ ارطاس جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں نا، اس کے اندر کنویں بنے ہوئے ہیں بہت۔ یہ پورے جو علاقے ہیں یہ شیر شاہ سوری کے یہاں پر یہ قلعہ ارطاس جو آپ دیکھیں 4 کلومیٹر کی دیوار ہے اس قلعے کی، شیر شاہ سوری نے 6 سال میں بنوایا تھا، 6 ایئرز۔ 4 کلومیٹر 4 کلومیٹر لانگ اس کی صرف دیوار ہے، اس کے دروازے، اس کی آپ فن تعمیر دیکھیں، آپ پریشان ہو جائیں کہ کتنی صدیاں لگی تھی اس قلعے کو بننے میں۔ جسٹ اونلی 4 ایئرز۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں جا کے ویڈیو بنا کے لاؤں گا اس قلعے کی، اور آپ کو جو ہے پوری تاریخ بھی ساتھ بتاؤں گا اس شخص کی۔ اور اس شخص نے فوجی نظام قائم کیا، اس شخص نے ڈاک کا نظام قائم کیا، اس شخص نے تمام جو اراضی ہوتی ہے، جو زمینیں ہوتی ہیں، ان کی رجسٹریشن کروائی، پھر اس کے بعد سب سے یہ ٹیکس کا نظام قائم کیا، اور جو کسان اگر کسی کی فصل اچھی نہیں ہوتی تھی تو اس سے ٹیکس لیا نہیں جاتا تھا، اس کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ کوئی ہندو بھی تھا تو اس کی بھی مالی مدد کی جاتی تھی کہ اس سال تمہاری فصل اچھی نہیں ہوتی۔ جنہوں نے تاریخ میں نام لکھنا ہوتا ہے، آج میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ اور جس بیٹے کا میں نے آپ کو قصہ بیان کیا ہے اس کا نام عادل شیر تھا، اس کے بعد اس نے اس کی سلطنت کو برباد کر دیا۔ شیر شاہ سوری کا نام شیر شاہ پتہ کیوں تھا ناظرین؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس کا نام تھا فرید خان۔ اس کا نام رکھا گیا تھا فرید خان، اور یہ اپنی سوتیلی ماں کے ظلموں سے بھاگا تھا، کیونکہ سوتیلی ماں اس سے جیلس کرتی تھی اس کی عقل سے۔ اور اس کے بعد یہ ایک وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے ہاں کام کرتا تھا، سیکیورٹی کا کام کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ جنگل میں بادشاہ آ گیا شکار کرنے کے لیے، شکار کرنے کے دوران شیر آ گیا تو فرید خان نے اپنی جان پر کھیل کے شیر کے ساتھ لڑ کے شیر کی گردن اتاری۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے اس کا نام شیر شاہ رکھ دیا تھا، شیر شاہ، جو فرید خان کا نام شیر شاہ رکھ دیا تھا، اور شیر شاہ سوری کہلاتا ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ واقعہ اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ ابھی آپ کے لیے بہت کچھ ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ فی امان اللہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔